بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ پریشا اس کی بات پر خاموش رہی تو وہ پھر سے بولا، بتاؤ نا، مجھ سے شادی کرو گی؟ کیا مجھے اس گناہ سے بچا لو گی تم؟ خدا کا نام ہے، مجھے جانے دو، تمہیں تمہارے پیاروں کا واسطہ، میں یہ کام نہیں کرتی، میرے ساتھ زبردستی ہوئی ہے۔ وہ مسلسل روتے ہوئے یہی بات کر رہی تھی جبکہ احتشام نرمی سے آگے بڑھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگا۔ تبھی پریشا نے اسے پیچھے کی جانب زوردار دھکا دیا اور چلا کر بولی، خبردار جو میرے قریب آئے، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ فوراً ہی احتشام نے اپنے ہاتھ اس کے آگے جوڑ دی اور نرمی سے بولا، نہیں، جان مت لو اپنی، مجھ سے شادی کر لو، شادی کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیا تم شادی کے علاوہ میری مدد نہیں کر سکتے؟ پریشا کا لہجہ انتہائی غمگین تھا، اسے اب کسی سے بھی بھلائی کی امید نہیں رہ گئی تھی۔ بتاؤ، کرو گی شادی مجھ سے؟ اس کے بعد کا جواب دینے کی بجائے احتشام نے وہی بات پوچھی جو پہلے سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کر لو شادی، کم سے کم گناہ کی زندگی سے تو بچ جاؤں گی۔ پریشا کچھ سوچ کر تیار ہوگی، لیکن ابھی میں تمہیں یہاں سے نہیں لے کر جا سکتا، ہمیں کچھ انتظار کرنا ہوگا۔ تم بھی ان کی طرح مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ میں جانتی ہوں یہاں پر موجود کوئی بھی انسان نہیں ہے بلکہ حیوان ہے۔ پریشا کو ایک امید ملی تھی، لیکن احتشام کی بات پر وہ امید بھی ختم ہو گئی۔ احتشام نے مزید کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے بیڈ کے کنارے پر ٹک کر سگریٹ پھونکنے لگا تھا۔ پریشا بھی بیڈ پر ہی بیٹھی تھی، وہ بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر آ گئی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ احتشام اس کی مدد کرے گا۔ جیسے ہی احتشام واش روم میں گیا تو وہ پھرتی سے اٹھی اور باہر آئی، لیکن کمرے کا دروازہ باہر سے لاک تھا۔ اس نے کھڑکی دیکھی تو وہ بھی کافی اونچی تھی۔ وہ ابھی کھڑکی ہی دیکھ رہی تھی جب پیچھے سے احتشام نرمی سے بولا، کوشش بھی مت کرنا، ورنہ کوئی ایک آدھی ہڈی تڑوا بیٹھو گی۔ تم اگر اپنا وعدہ پورا کرو گے اور مجھے یہاں سے لے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے میں اپنی جان نہ لوں، لیکن اگر تم نے بھی مجھے دھوکہ دیا تو میرے مجرم تم ہوگے۔ پریشا نے انتہائی بردباری سے کہا، ابھی میں جا رہا ہوں، شام میں واپس آؤں گا، تیار رہنا، اسی کھڑکی سے بھاگنا ہوگا تمہیں۔ احتشام نے نرمی سے کہا تو وہ جلدی سے بولی، میں کیسے یقین کر لوں تمہارا کہ تم میرے لیے یہاں پر واپس آؤ گے؟ یقین تو کرنا پڑے گا، کیونکہ یقین کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ پریشان نہ ہونا، میں لوٹ کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ پریشا بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ کیسے ایک اجنبی انسان پر یقین کر سکتی تھی؟ کچھ ہی دیر بعد کوٹھی کی ایک لڑکی اس کے پاس آئی اور کہا، کیا تم نے پیسے لیے؟ کس بات کے پیسے؟ پریشا نے ناسمجھی سے پوچھا تو وہ جلدی سے بولی، وہ تمہارا گاہک تھا، تمہیں اس سے پیسے لینے تھے، تمہارے ساتھ وہ وقت بتا کر گیا ہے کہ تمہیں علم نہیں ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ پریشا صرف اتنا ہی بول سکی۔ اور تمہیں کیوں یقین ہے کہ وہ دوبارہ آئے گا؟ اگر نہ آیا تو مجھ سے لے لینا پیسے، ابھی میری جان چھوڑ دو۔ جو ظلم تم لوگوں نے ہمارے ساتھ کرنا تھا وہ تو کر چکے ہو، کچھ دیر سکون کے گزار لینے دو۔ وہ ایک دم سے کھانے کو پڑی تو لڑکی توبہ توبہ کرتی کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پریشا نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اسے شام تک خود کو محفوظ رکھنا، اگر احتشام واپس نہ لوٹتا پھر وہ اپنے لیے کوئی نیا قدم اٹھانے کا سوچتی، لیکن ابھی اسے بیٹھ کر احتشام کا انتظار کرنا تھا۔ دوپہر کو وہی لڑکی پریشا کے لیے کھانا لے کر آئی تو اس نے کھانا کھانے سے بھی منع کر دیا، کیونکہ اسے یہاں کے کسی انسان پر بھی یقین نہیں تھا۔ کیا پتہ کھانے میں انہوں نے کوئی دوائی ملا دی ہو اور اسے بے ہوش کرنا چاہ رہے ہوں، سو وہ کوئی بھی خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ وہ پورا دن اس کے لیے بہت عجیب تھا۔ پورا وقت وہ دل میں احتشام کے لوٹنے کی دعائیں کرتی رہی، لیکن 5 سے 6 اور 6 سے پھر 9 بج گئے، مگر احتشام نہیں لوٹا تھا۔ رات کو 9 بجے کوٹھے کی مالکن اس کے کمرے میں آئی اور کہا، لڑکی، ابھی تو پہلا دن ہے اور تمہارے رنگ ہی نیارے ہیں، اوقات میں رہو اپنی، سمجھ آ رہی ہے؟ جو دیا جائے خاموشی سے کھاؤ، اور تمہاری زبان زیادہ نہیں چلنی چاہیے۔ تم مجھ سے کیا امید رکھتی ہو کہ مجھے اغوا کرو گی اور پھر میری زبان بھی بند کرنے کی کوشش کرو گی؟ پریشا چیخ کر بولی تو وہ عورت ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور پریشا کے منہ پر زوردار تھپڑ لگا دیا۔ تو میں کل سیدھا کروں گی، بھوکے کتوں کے آگے ڈالوں گی میں تمہیں، تب تمہاری یہ ساری اکڑ نکل جائے گی۔ دیکھیں، میں آپ کے ساتھ تلخ کلامی کر کے اپنی زندگی کو مزید مشکل نہیں بنانا چاہتی، مجھے کچھ وقت دیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ پریشا نے انتہائی بردباری سے کوٹھے کی مالکن کو سنبھال لیا تھا۔ 1-2 مزید باتوں کے بعد وہ اسے کمرہ دیکھ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ پریشا کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ گھڑی 12 پر آ چکی تھی۔
اب تو نیا دن بھی شروع ہو گیا تھا، لیکن احتسام ابھی تک اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں لوٹا تھا۔ میں اپنی جان دے دوں گی لیکن اس کوٹھے کی دلدل میں کبھی بھی خود کو تباہ نہیں کروں گی، یہ سوچ کر اس نے کھڑکی کھولی تاکہ نیچے کود کر اپنی جان دے سکے۔ تبھی اس کی نظر احتسام پر پڑی جو اپنی موٹر سائیکل سے اتر کر وہیں کھڑکی کی جانب آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر پریشے ایک دم سے پرسکون ہو گئی۔ احتسام نے بھی اس کی جانب دیکھ کر ایک مسکراہٹ اچھالی، پھر اپنے کندھے پر لٹکی رسی کا ایک سرا اوپر کھڑکی کی جانب پھینک دیا، جو کہ پریشے سے قابو نہیں ہو سکا۔ 2-3 مرتبہ کی کوشش کے بعد وہ رسی کا سرا پکڑنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ پھر احتسام کی رہنمائی پر عمل کرتے ہوئے وہ بالآخر کھڑکی سے نیچے آنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ جیسی وہ نیچے آئی تو پیچھے کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا، جیسے وہاں پر رہنے والوں کو علم ہو چکا تھا کہ پریشے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تبھی وہ اس کے پیچھے آئے تھے، لیکن احتسام نے بھی ایک لمحے کی مزید تاخیر کیے بغیر پریشے کو اپنے پیچھے موٹر سائیکل پر بٹھایا اور پوری سپیڈ سے وہاں سے لے کر نکل پڑا۔ کچھ لوگوں نے کافی دیر تک ان کا پیچھا کیا، لیکن احتسام یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا تھا۔ اگر وہ یا پریشے ان دونوں میں سے ایک بھی کوٹھے کے مکینوں کے ہاتھ لگ جاتے تو وہ ان کی زندگیوں کو جہنم سے بدتر بنا دیتے۔ کافی تگ و دو کے بعد احتسام اسے کوٹھے کے جہنم سے نکالنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ بالآخر انہوں نے ایک کھنڈر عمارت میں جا کر پناہ لی۔ سردی بھی انتہا کی تھی تو احتسام نے ایک گرد سے لکڑیاں وغیرہ چن کر وہاں آگ جلا دی۔ مجھے لگا تھا تم نہیں آؤ گے، پریشے نے نرمی سے کہا تو احتسام سنجیدگی سے بولا، اپنی ہونے والی بیوی کو وہاں پر کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اس بات پر پریشے ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ اسے تو یاد بھی نہیں رہا تھا کہ اس نے احتسام کے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب جب وہ یہ بات کر رہا تھا تو پریشے کا جسم ایک دم سے ٹھنڈا ہونے لگا۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد تو ہے نا؟ کسی خطرے کے پیش نظر احتسام نے اسے یہ سوال پوچھا، کیونکہ پریشے کے تاثرات بتا رہے تھے وہ اس کے ساتھ شادی والے معاملے کو مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ ہاں، میں تیار ہوں تم سے شادی کرنے کے لیے، لیکن میں اپنے گھر والوں سے بھی ملنا چاہتی ہوں۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ اپنے گھر والوں سے ملنے کے بعد تم مجھ سے شادی کرو گی؟ بالکل ویسے ہی جیسے میں نے تم پر یقین کیا کہ تم مجھے لینے کے لیے آؤ گے۔ چلو ٹھیک ہے، اگر میں تمہارے ساتھ بھلائی کر سکتا ہوں تو میں تمہارے ساتھ برائی بھی کر سکتا ہوں۔ دیتا ہوں موقع تمہیں، مل لو اپنے گھر والوں سے، لیکن اس کے بعد تمہیں مجھ سے ہر حال میں شادی کرنی ہوگی۔ پریشے نے کچھ نہیں کہا اور احتسام کو اپنے گھر کا پتہ بتا دیا۔ اگلے 2 گھنٹوں میں وہ پریشے کے گھر میں موجود تھے۔ سب گھر والوں کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا، کیونکہ انہیں یہ اطلاع مل چکی تھی جس گاڑی پر پریشے جا رہی تھی وہ ہائی جیک ہو چکی ہے۔ لیکن جب انہوں نے پریشے کو اپنے سامنے دیکھا تو انہیں چند لمحے تو یقین ہی نہیں آیا۔ احتسام وہیں ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ گھر والوں نے اس کے متعلق پوچھا تو پریشے نے بغیر کوئی بات چھپائے ساری بات بتا دی کہ کس طرح احتسام نے اس کی مدد کی تھی اس کوٹھے سے نکلنے میں۔ تو بیٹی، اب جب اس نے تمہیں گھر پہنچا دیا ہے تو وہ اپنے گھر جا سکتا ہے، یہاں پر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس بات پر پریشے ایک دم سے خاموش ہو گئی، کیونکہ ابا نے جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب دینا بے حد مشکل تھا۔ کیسے وہ کہہ دیتی کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے؟ ابا، اس نے صرف ایک شرط پر مجھے وہاں سے نکالا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ ارے اس کا دماغ تو خراب نہیں ہو کیا؟ ہم کیسے اپنی لڑکی راہ چلتے لڑکے کے ہاتھ تھما دیں؟ نہیں نہیں، بھیجو اسے، ہم نہیں کر رہے تمہاری شادی، اور تم کوئی احمق ہو جو تم نے ہاں کر دی۔ ویسے بھی اب تم اپنے گھر میں آ چکی ہو، تمہیں کسی کا بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پریشے کافی حد تک شش و پنج میں پڑ چکی تھی۔ وہ کیسے جا کر احتسام کو نہ کر سکتی تھی، جبکہ احتسام نے واقعی میں اس کے ساتھ احسان کیا تھا۔ ابا، کبھی نہ کبھی تو میری شادی کرنی ہے نا آپ لوگوں نے، تو کیوں نہ اس انسان سے کر دیں جس نے میرے ساتھ بھلائی کی؟ کم سے کم مجھے اس کا اتنا تو یقین ہے کہ وہ اپنے وعدے کا پاسدار ہے۔ پریشے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنے والدین کو کیسے سمجھائے، لیکن یہ ضروری بھی تھا کیونکہ وہ احتسام کی نظروں میں بری نہیں بننا چاہتی تھی۔ ابا پلیز، آپ میری شادی احتسام سے کر دیں۔ میں آپ کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی، لیکن یہ وہی شخص ہے جو میرے لیے قابل قبول ہے، کیونکہ ایک دن اور ایک رات میں اس کے ساتھ رہ کر دیکھ چکی ہوں، اور اس سے بہتر شخص مجھے شاید کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ اس بات پر ابا نے سخت نگاہوں سے پریشے کو دیکھا، پھر خفگی سے بولے، ٹھیک ہے، میں تمہاری شادی اس سے کر دیتا ہوں، لیکن اس سے شادی کرنے کے بعد تمہارا اس گھر سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ یہ بات پریشے کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس کا باپ شادی کے بدلے اسے اتنی بڑی قیمت مانگ لے گا۔ اب آپ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ پریشے نے جلدی سے کہا تو ابا نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا
اور بولے، بس تیاری کرو، میں مولوی کو لے کر آ رہا ہوں۔ پریشا نے بے تابی سے ماں کی جانب دیکھا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اماں، کیا آپ کو بھی مجھ پر شک ہے؟ اماں، میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں، آج سے پہلے میں کبھی بھی احتسام کو نہیں جانتی تھی۔ آپ مجھے خود بتائیں، جو شخص آپ کو ایک کوٹھے سے اٹھا کر اپنی عزت بنانا چاہے، کیا اس کے ساتھ اپنا گھر نہیں بسانا چاہیں گے؟ ویسے بھی سب کو پتا ہے کہ میں اغوا ہو چکی ہوں۔ اب مجھ سے شادی کرے گا تو کون کرے گا؟ وہ اماں کو ہر طرح کی دلیلیں دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اماں ہنوز خاموشی سے بیٹھی اس کی سبھی باتیں سن رہی تھی۔ انہوں نے بھی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔ اماں، کچھ تو بولیں، آپ کی خاموشی مجھے مار رہی ہے۔ آپ سب میرے گھر والے ہیں، مجھے آپ لوگوں کا سپورٹ چاہیے، آپ لوگ یوں پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اس بات پر اماں نے نرمی سے پریشے کا ماتھا چوما اور بولی، بیٹا پریشان نہ ہو، میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں۔ تمہارے مطابق وہ لڑکا ایک ذمہ دار انسان ہے اور سلجھا ہوا بھی ہے، تو بس پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ تم مجھ سے اللہ کا نام لے کر نکاح کر لو۔ رہی بات تمہارے ابا کی، تو دیکھ لوں گے، کچھ عرصے بعد بہت ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم ان کے پیچھے اپنی زندگی کا یہ اہم موقع مت گنواؤ۔ اماں کی بات سن کر پریشے میں کافی ہمت آ چکی تھی۔ اسے صرف یہی تسلی چاہیے تھی جو اماں کی جانب سے مل گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ابا مولوی کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ جب ڈرائنگ روم میں مولوی اور پریشا دونوں داخل ہوئے تو احتسام ایک لمحے کے لیے چونک گیا۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد ابا نے پریشا کے سر پر پیار دیا اور بولے، جاؤ بیٹی، اپنے گھر جاؤ۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمہارے لیے تمہارا فیصلہ درست ثابت ہوگا۔ ابا کی تمام سختی نرم پڑ چکی تھی اور اس بات پر پریشا کو بےحد خوشی بھی ہو رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے میں وہ احتسام کے ساتھ اس کے فلیٹ میں موجود تھی، جو دکھنے میں بالکل عام سا تھا۔ یہاں پر میں چونکہ اکیلا رہتا ہوں تو اتنی صفائی وغیرہ نہیں ہے، کچن کا بھی اتنا سامان نہیں ہے، کیونکہ میں ہوٹل سے ہی کھانا کھا لیتا تھا، مگر اب رات تک سب کچھ لے آؤں گا۔ تو مجھے جو چیزیں چاہیے ان کی لسٹ بنا دو۔ یہ کہہ کر احتسام جانے لگا تو پریشا جلدی سے اسے پکار بیٹھی اور بولی، کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ احتسام نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلا کر بیٹھ گیا۔ مجھ سے شادی کیوں کی ہے آپ نے؟ پہلے چند لمحے تو وہ خاموشی سے بیٹھا سوچتا رہا، پھر نرمی سے بولا، کیونکہ جسے میں پسند کرتا تھا اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میری ہی دوست کے ساتھ وہ ایک کمرے میں موجود تھی، میں تو بس اپنے دوست سے ملنے گیا تھا، لیکن جب آگے گیا تو منظر بالکل مختلف تھا۔ اس وقت میں خود پہ اختیار نہیں رکھ سکا اور الٹے قدموں واپس آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں، تبھی وہاں پر وہ کوٹھا نظر آیا جو وہاں چلا گیا۔ اس وقت میرے دماغ میں اتنی بری طرح سے چکر چل رہے تھے کہ مجھے اچھائی اور برائی کی تمیز ہی ختم ہو چکی تھی۔ میری جیب میں جتنے پیسے تھے میں نے وہ سبھی نکال کر وہاں دے دیے، پھر مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا، لیکن جب میں نے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو چند لمحوں کے لیے میں سوچ میں پڑ گیا، کوئی اتنا بھی حسین ہو کر بھی دکھی ہو سکتا ہے کیا؟ مجھے تمہاری نیلی آنکھیں سوال کرتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ تم بھی میری طرح بے بس ہو، وہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آئی۔ اور ایسا ہی تھا، جب میں نے تم سے پوچھا تو تم نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر مجھے تو اپنا دکھ بھول چکا تھا، پھر میں نے تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اگر میں یہ فیصلہ نہ کرتا تو ساری عمر اسی وقت کو یاد کرتے دبا دیتا جب میں نے اپنی محبوبہ کو اپنے دوست کے پہلو میں لیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ میں یہ سوچ سوچ کر اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، خود کو مصروف کرنا چاہتا تھا، اور پھر مجھے تم سے بہتر آپشن کوئی بھی نہیں لگا۔ میں شادی کی شرط رکھے بغیر بھی تمہیں وہاں سے نکال سکتا تھا، لیکن مجھے معاف کرنا پریشے، ہر کوئی اپنی بقا کی جنگ کے لیے لڑ رہا ہے، اور تم سے شادی کی شرط رکھنا بھی میری اپنی بقا کی جنگ تھی۔ میں مزید اکیلا نہیں رہ سکتا، تو اس لیے مجھے خود غرض ہونا پڑا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے احتسام کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ پریشے کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر وہ ان آنسوؤں کو صاف کر دے، لیکن ابھی اتنی ہمت اس میں نہیں آئی تھی۔ اچھا، تم گھر کا جائزہ لے لو، میں کچھ دیر بعد آتا، تب تک سامان کی لسٹ بھی تیار رکھنا۔ پریشا نے سر ہلا دیا تو احتسام وہاں سے چلا گیا۔ اسے یہ سب کچھ کسی ناول کی کہانی کی طرح لگ رہا تھا، جہاں پر نہ کہانی کی شروعات کا علم تھا اور نہ ہی اختتام کا۔ جو کچھ ہو رہا تھا بغیر سوچے سمجھے ہو رہا تھا۔ جب احتسام وہاں سے چلا گیا تو وہ مارے حیرت کے یہ سوچنے لگی کہ آخر اس لڑکے کے لیے وہ اپنے باپ سے کیوں لڑی ہے۔ آخر وہ چاہتی تو اپنی بات سے بڑے آرام سے مکر سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ لڑکا جس کے ساتھ وہ 24 گھنٹے بھی مکمل نہیں رہی تھی ایک دم سے اس کا شوہر بن چکا تھا۔ اسے گھر میں جہاں جہاں گند بکھرا ہوا دکھائی دیا اس نے بڑے سکون سے پورا گھر صاف کر دیا۔
اس کے بعد ان تمام چیزوں کی لسٹ بھی بنا لی جو اسے چاہیے تھی۔ شام کو اعتصام گھر آیا تو کافی خوش تھا۔ پریشا نے اسے خوشی کی وجہ نہیں پوچھی کیونکہ ان دونوں میں ابھی تک اتنی بے تکلفی نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ خود ہی کہنے لگا، جانتی ہوں میں نے دبئی کے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا اور میرا ویزا لگ چکا ہے، وہ بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ لیکن اس کی یہ بات سن کر پریشا کو اپنے اندر ایک سناٹا سا ادھرتا محسوس ہوا کہ اگر وہ دبئی چلا گیا تو وہ پیچھے کیا کرے گی؟ وہ تو اپنے گھر والوں سے بھی لڑ کر آئی تھی۔ اعتصام نے اس کی خاموشی محسوس کر لی تھی، پھر نرمی سے بولا، کیا بات ہے پریشا، ابھی تو تم بالکل ٹھیک تھی، لیکن میری یہ خبر سناتے ہی تم چپ ہو گئی ہو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تو وہ سوچتے ہوئے بولا، مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں دکھ ہو رہا ہے، اگر میں چلے گا تو تم پیچھے کیا کرو گی، یہی نا؟ پریشا نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بولا، ارے نہیں، میں اکیلا ہرگز نہیں جاؤں گا، تمہیں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا، تمہارے بغیر میرا وہاں پر کیا کام؟ یہ بات پریشا کو لگا جیسے احتسام نے بڑے معنی خیز لہجے میں کہی ہو، لیکن اگلے لمحے وہ بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ پھر کیا تم نہیں جاؤ گے؟ وہ تم سے آپ اور پھر آپ سے واپس تم پر آ چکی تھی، مگر احتسام نے اس بات کو بالکل بھی محسوس نہیں کیا اور یوں ہی مسکراتے ہوئے بولا، ہاں نہیں جاؤں گا، تم نے سامان لکھ لیا ہے جو میں نے بولا تھا؟ تو پریشا نے اسے وہ لسٹ تھما دی۔ چلو آؤ یہ سب سامان لے کر آئیں۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ احتسام اسے اپنے ساتھ یوں باہر لے جائے گا۔ اس نے بھی انکار نہیں کیا تھا اور خاموشی سے چلی گئی۔ سامان چونکہ بہت زیادہ تھا سو احتسام اپنی گاڑی پر گیا، اور وہ گاڑی کوئی معمولی نہیں تھی بلکہ ایک بہت خوبصورت کار تھی جو صرف امیر لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر پریشا کو بے حد اجنبا ہوا کیونکہ گھر تو احتسام کا بالکل معمولی سا تھا، پھر اتنی بڑی گاڑی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ احتسام سے یہ سب سوال پوچھے، سو خاموشی سے بیٹھی رہی۔ انہیں شاپنگ کرنے میں کافی وقت لگ گیا۔ واپسی پر احتسام نے اسے ریسٹورنٹ میں ہی کھانا کھلا دیا۔ جب گھر واپس آئے تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ پریشا تم اس کمرے میں سو جاؤ، اسے دوسرے کمرے کی جانب بھیج کر احتسام اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ بات بھی پریشا کے لیے بالکل بھی قابل ہضم نہیں تھی، وہ اس کا شوہر تھا، پھر اس نے اسے الگ کمرے میں کیوں بھیجا؟ پوری رات وہ یہی بات سوچتی رہی۔ اگلے دن اس کی آنکھیں نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے بے حد سرخ ہو رہی، لیکن آج تو احتسام بالکل فریش لگ رہا تھا۔ پریشا اٹھ کر باہر آئی تو احتسام پہلے سے ہی ناشتہ بنا چکا تھا جس میں فرائی انڈے اور بریڈ کے ساتھ کافی تھے۔ پریشا نے بغیر کوئی بات کہے ناشتہ شروع کر دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد احتسام نے نرمی سے پریشا کا ہاتھ تھاما اور بولا، شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، تم چاہتی تو انکار کر سکتی تھی لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، اور اس بات کی میرے دل میں بہت قدر ہے، میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ تم بے حد قیمتی ہو۔ یہ بات سن کر پریشا کو اچھا تو لگا لیکن کچھ غلط تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ احتسام تو ناشتہ کرنے کے بعد گھر سے جا چکا تھا اور وہ فارغ تھی۔ اس نے گھر کی اچھی طرح صفائی شروع کر دی کیونکہ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام بھی نہیں تھا۔ یوں ہی کرتے کرتے وہ احتسام کے وارڈروب صاف کرنے لگی تو دیکھا وہاں پر بہت ہی مہنگے کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ صرف کپڑے ہی نہیں، گھڑیاں اور پرفیوم بھی بے حد مہنگے تھے۔ یا اللہ، میں نے کہیں کچھ غلط تو نہیں کر دیا، کیونکہ یہ سب کچھ مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ اندر ہی اندر کافی پریشان ہو چکی تھی، سو اس نے احتسام کی کسی شے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا اور خاموشی سے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ تبھی اماں کا فون آ گیا تو انہیں رات والا واقعہ بتانے لگی۔ اماں وہ بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھ رہا ہے۔ وہ ماں تھی سو اسی بات پر خوش ہو گئی، لیکن پریشا نے اپنی کشمکش کا ذکر ان سے نہیں کیا، وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اماں کا فون بند ہوا تو وہ واپس سے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ گھر اور احتسام کا حلیہ بالکل بھی میل نہیں کھا رہے تھے۔ نہیں، مجھے احتسام کے متعلق یہ سب باتیں نہیں سوچنی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ خود ہی مجھے ان سب کے متعلق بتا دے۔ مجھے حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ میں منفی نہ ہوں۔ سو اپنے آپ کو الجھانے کے لیے وہ دوپہر کا کھانا بنانے لگی، تبھی باہر بیل بجی۔ پریشا نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے شہر کے مہنگے ترین ہوٹل کا کھانا تھا جو احتسام کے فلیٹ پر ڈیلیور ہوا تھا۔ سوری، میں نے کوئی کھانا نہیں منگوایا، پریشا نے ناسمجھی سے کہا تو وہ لڑکا مسکراتے ہوئے بولا، میڈم لگتا ہے آپ یہاں پر نہیں ہیں، کیونکہ سر کا کھانا تو روز ہمارے ہوٹل سے ہی جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پریشا نے مزید کوئی بات کیے بغیر وہ کھانا رکھ لیا۔ کیا تھا یہ بندہ جو دکھنے میں کچھ اور لگ رہا تھا اور حقیقت اس کی کچھ اور تھی؟ یہ سب کچھ اتنا مہنگا؟ اس سے پہلے وہ مزید احتسام کے متعلق کوئی اور بات سوچتی، اس نے اپنے آپ کو وہیں پر روک لیا اور کہا، جب تک وہ احتسام سے ان باتوں کے متعلق تحقیق نہیں کر لیتی تب تک کوئی بھی منفی بات اپنے دماغ میں نہیں سوچے گی۔
ابھی وہ اپنی سوچوں میں ہی الجھی ہوئی تھی جب احتسام گھر آ گیا۔ وہ کافی خوشگوار موڈ میں تھا۔ پریشا نے وہ کھانا اس کے سامنے رکھ دیا تو وہ جلدی سے بولا، ہاں میں نے تمہارے لیے ہی آرڈر کیا تھا۔ ارے پہلے دن کی بیوی ہو میری تم، آخر اتنا پروٹوکول تو بنتا ہے تمہارا۔ پریشا خاموش نہیں۔ اس نے ابھی تک اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ ڈیلیوری بوائے اسے بتا چکا ہے یہ کھانا روز آتا ہے۔ کیا سچ میں تم نے میرے لیے آرڈر کیا ہے؟ پریشا اسے جج نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن احتسام کی قول و فعل میں تضاد تھا۔ ہاں نا، کیوں تمہیں کوئی شک ہے؟ جتنے کا یہ کھانا ہے اتنے کی میری آدھی تنخواہ ہے۔ چلو اب ٹھنڈا نہ ہو جائے، آؤ فٹافٹ کھانا کھائیں۔ پریشا خاموش ہوگی۔ اس نے بامشکل خود کو کوئی بات کہنے سے روکا تھا۔ ایک مرتبہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ احتسام کون سا کردار نبھا رہا ہے، پھر اس کے مطابق ہی وہ اس سے بات کرنے کا سوچ چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد احتسام اپنے کمرے میں چلا گیا تو پریشا نے جو خود کھانا بنایا تھا وہ فریج میں رکھ دیا۔ کیا مجھے اس آدمی کے ساتھ رہنا چاہیے جو جھوٹ بول رہا ہے؟ اور نہ جانے اس نے مجھ سے شادی بھی کیوں کی ہے؟ کون جانتا ہے کہ شادی کے لیے جو بات کہی ہے وہ سچ بھی ہے یا نہیں؟ باقی کام سمیٹ کر وہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ دن رات یوں ہی گزر رہے تھے۔ احتسام اس کے بالکل بھی قریب نہیں آتا تھا۔ وہ اس فلیٹ میں میاں بیوی ہونے کے باوجود دو اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ پریشا گھر کے کاموں میں الجھی رہتی اور احتسام کام پر چلا جاتا۔ پریشا نے ایک بات پر اور غور کیا تھا، اور وہ یہ تھی کہ احتسام وہ مہنگے کپڑے نہیں پہنتا تھا، روز کی الماری میں لٹکے ہوئے تھے، بلکہ بے حد عام سے کپڑے پہنتا تھا۔ ایک دن کچھ سوچتے ہوئے پریشا نے احتسام کی وارڈروب کھول کر دیکھی تو وہاں پر موجود تمام مہنگے کپڑے، گھڑیاں اور پرفیوم غائب تھے۔ اسے ایک لمحے کے لیے اپنی بصارت پر شبہ ہونے لگا۔ کیا جو پہلے دیکھا تھا وہ حقیقت تھا یا جو اب دیکھ رہی ہے وہ حقیقت ہے؟ کیونکہ پہلے دن کے علاوہ وہ دوبارہ ان کے گھر میں کبھی بھی باہر سے کھانا نہیں آیا تھا۔ ہو سکتا ہے مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، یہ سوچ کر وہ کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن اندر ہی اندر کچھ تھا جو اسے تنگ کر رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی پریشا نے پورے کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی کہ ہو سکتا ہے کوئی اور بات یا ثبوت اسے احتسام کے خلاف مل جائے اور اسے اپنی زندگی کا فیصلہ لینے میں آسانی ہو جائے۔ تبھی اسے بیڈ کے نیچے سے احتسام کے سارے مہنگے کپڑے مل چکے تھے، یعنی یہ کپڑے بہت سے چھپا رہا تھا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ آگے ایک اور بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا تھا جس کا جواب ڈھونڈنے میں وہ ناکام رہی تھی۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا، یہ سوچ کر کہ کہیں اسے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں ہو گیا۔ اس نے سارا سامان ویسے ہی رکھ دیا اور کمرے سے باہر آ گئی، لیکن دماغ یہ سوچ سوچ کر پھٹ رہا تھا کہ احتسام نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ شام کو احتسام گھر واپس آیا تو پریشا سے رہا نہیں گیا اور اس نے پوچھ ہی لیا، احتسام مجھے کیوں لگتا ہے کہ جیسے تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو؟ اس بات پر نہ وہ گھبرایا نہ ہی شرمندہ ہوا، بلکہ پرسکون انداز میں کھانا کھاتا رہا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ دیکھو اتنے دن ہو گئے ہماری شادی کو، کیا تمہیں میرا کوئی بھی عمل ایسا لگا ہے کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہو؟ پریشا سوچتے ہوئے بولی، ہاں تمہارا عمل نہیں مگر تمہارے حالات دیکھ کر میں تم پر شک کر رہی ہوں۔ کیسا شک؟ اب کی مرتبہ احتسام ایک لمحے کے لیے چونکا تھا۔ پہلے دن جب تم کام پر گئے تھے تو میں پورا گھر دیکھ رہی تھی، تبھی میں نے وارڈروب میں تمہارے انتہائی مہنگے کپڑے لٹکے ہوئے دیکھے تھے، لیکن اگلے دن وہاں پر وہ کپڑے موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد تمہارا کھانا بھی مہنگے ہوٹل سے آیا، لیکن جیسے میں یہاں پر آئی تو تمہارا کھانا آنا بھی بند ہو گیا۔ تو مطلب تم مڈل کلاس ہونے کا ڈرامہ کر رہے ہو میرے سامنے؟ مگر کیوں؟ میں یہ بات سمجھ نہیں پا رہی۔ میں اپنے گھر والوں سے لڑ کر تمہارے ساتھ یہاں آئی ہوں کیونکہ میں تمہیں پہلے ہی زبان دے چکی تھی، میں تمہارے ساتھ شادی کروں گی اگر تم میری جان بچاؤ گے تو، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن اگر اب تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ احتسام نے بڑے سکون سے پریشا کی ہر بات سنی، پھر رومال سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بولا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تمہارے جذبات سمجھ سکتا ہوں۔ جب آپ ایک دن ایک طرح کے حالات دیکھیں گے لیکن اگلے دن آپ کے حالات بالکل ہی مختلف ہوں یا آپ انہیں چھپانے کی کوشش کریں تو شک ہو جاتا ہے۔ تم بے شک یہ بات مجھے اسی دن پوچھ لیتی تو میں تمہیں تبھی جواب دے دیتا ہوں، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے کیونکہ میں تمہیں واقعی میں کھونا نہیں چاہتا۔ ہاں وہ کپڑے، وہ کھانا، وہ بالکل سچ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ میں بہت امیر ہوں، لیکن جب میں نے تمہیں اپنی گرل فرینڈ کے متعلق بتایا تھا، اس بنیاد پر میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے میں ہائی سوسائٹی میں ہی کسی لڑکی کے ساتھ شادی کروں، جبکہ میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ سو انہوں نے مجھے اپنی جائیداد سے آگ کر دیا۔ میرے اکاؤنٹ میں کچھ رقم تھی اور اسی رقم سے میں یہ سب عیش کرتا رہا، لیکن اب جب مجھے احساس ہو گیا کہ مجھے اپنی زندگی خود بنانی ہے
تو میں نے اپنے باپ کی دی ہر سہولت کو ایک جانب کر دیا ہے، انہیں چھپا دیا ہے۔ ویسے بھی اب میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں بچے، جو کرنا ہے میں نے خود کرنا ہے۔ یہی میری کہانی ہے۔ اب تم چاہو تو اس پر اعتبار کر سکتی ہو، اور اگر چاہو تو نہیں کر سکتی، تمہاری اپنی خواہش ہے۔ اگر تم کہو گی کہ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں، تم اسی وقت میں چھوڑ آؤں گا۔ اتنا کہہ کر اعتصام چپ کر گیا، جبکہ پریشے خاموش ہو گئی، کیونکہ اس نے یقین ہو گیا تھا کہ اعتصام جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کے انداز میں کوئی بھی ہڑبڑی یا بکھلاہٹ بالکل بھی نہیں تھی۔ پریشے کو خاموش دیکھ کر وہ پھر سے بولا، بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ مجھے یقین ہے تمہارا۔ اتنا کہہ کر وہ چپ کر گئی۔ حالانکہ وہ یہ بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ تم نے مجھ سے شادی تو کر لی، لیکن اب تک مجھے نظر انداز کیوں کر رہے ہو؟ لیکن یہ بات پوچھتے ہوئے سے حیا آ رہی تھی۔ تم تو کافی الجھی لگ رہی ہو، بتا دو جو بات تمہارے دل میں ہے۔ اس بات پر پریشا نے نفی میں سر ہلایا، لیکن اعتصام اسے جانچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم اس کشمکش میں ہو کہ میں تمہارے قریب نہیں آتا، یا تمہارے ساتھ کوئی بھی تعلق بنانے کی اب تک کوشش کیوں نہیں کی ہے۔ پریشا کا چونکنا اس بات کی علامت تھا کہ ہاں وہ وہی بات پوچھنا چاہتی تھی، جس پر اعتصام نرمی سے مسکرایا اور بولا، میں نے تمہیں اپنی بیوی بنانے کے لیے کوئی گیم نہیں کھیلی، میں صرف پریشان ہو کر کوٹھے پر آیا تھا گناہ کرنے کے لیے، لیکن آگے تمہاری غمگین صورت نے میرا دل نرم کر دیا، یہ سوچ کر کہ نہ جانے تمہیں ایسا کون سا غم ہے۔ جب تمہیں پوچھا تو تم نے بتایا، جس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کیوں نہ ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کا غم سمیٹ لیں، اور میں نے تم سے شادی کر لی۔ میں تمہیں اپنی بیوی قبول تو کر چکا ہوں، لیکن تمہارے قریب تب آنا چاہتا ہوں جب میں ذہنی طور پر پرسکون ہوں، اور دوسری عورت کو اپنے ذہن سے مکمل طور پر نکال دوں، کیونکہ جو تمہارا حق ہے میں اس میں کسی قسم کی ملاوٹ یا کھوٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، تم بٹا ہوا اعتصام چاہیے یا مکمل، کیونکہ یہ جو وقت میں لے رہا ہوں یہ صرف تمہارے لیے ہے۔ پریشا اس کی بات سن کر ایک دم بہت زیادہ حیران ہو گئی، کیونکہ عام اوقات مرد ان پہلوؤں کے متعلق بالکل بھی نہیں سوچتے جن پر اعتصام بات کر رہا تھا۔ چند لمحے تو اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ پریشا بتاؤ مجھے، اگر تمہیں ان دونوں کے علاوہ مجھ سے کوئی اور پریشانی ہے تو میں تمہیں یا تو سمجھا دوں گا، یا پھر اگر ممکن ہوا تو تمہاری پریشانی کا مداوع کر لوں گا۔ نہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں، بس میرا اعتبار مت توڑنا۔ پریشا نے بڑے ہلکے پھلکے دل کے ساتھ یہ بات کی تھی، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مستقبل میں اسے اعتصام کی جانب سے کن حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد دونوں ٹی وی دیکھنے لگ گئے۔ پریشا کے دل میں جتنے بھی خدشات تھے وہ ایک دم سے ختم ہو گئے تھے، اور اسے دوبارہ پھر لگنے لگا تھا جیسے اس نے یہ فیصلہ کر کے بہت اچھا کام کیا، لیکن بہت جلد وہ اپنے فیصلے پر پچھتانے والی تھی۔ تقریباً 3 دن بعد اعتصام اس کا بھی پاسپورٹ بنوا لایا، کیونکہ اس نے پریشا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ دبئی ضرور لے کر جائے گا۔ ویزے کے لیے اپلائی کیا تو اگلے 4 دنوں میں وہ بھی آ چکا تھا۔ پریشا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا وہ دبئی جا رہی تھی، کیونکہ دبئی جانا ہمیشہ سے اس کا خواب رہا تھا۔ اس کے ابا بھی دبئی میں ہی کام کرتے تھے، بچپن سے انہوں نے اپنے بچوں کو یہی بتایا تھا کہ بہت جلد وہ انہیں بھی اپنے ساتھ دبئی لے جائیں گے، لیکن حالات بعد میں بالکل بھی سازگار نہیں رہے، اور انہیں دبئی لے جانے کی بجائے وہ خود ہی پاکستان آ گئے تھے۔ تبھی پریشا حد سے زیادہ خوش تھی، جبکہ اعتصام بالکل نارمل تھا۔ اس نے پہلے ہی پریشا کو بتایا تھا کہ دبئی تو کیا وہ پوری دنیا گھوم چکا ہے، لیکن اب دبئی صرف اور صرف کام کے سلسلے میں جا رہا ہے۔ مگر پریشا کو ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو اسی بات سے خوش تھی کہ اس کا شوہر بہت ہی سمجھدار اور میچور ہے۔ وہ دبئی پہنچ گئے تو وہاں پر بھی ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ انہوں نے کرائے پر لے لیا۔ اس سے پہلے وہ اپنے گھر کو ٹھیک کرتے، اگلے ہی دن اعتصام نے اسے اچھی طرح سے تیار ہونے کا بولا۔ خیریت؟ پریشا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ اتنے دنوں کے باوجود اعتصام نے کبھی بھی اسے یہ جملہ نہیں کہا تھا۔ اچھی طرح تیار ہو جاؤ۔ آج اگر وہ یہ سب کہہ رہا تھا تو اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ تھی۔ پریشا کے سوال پر وہ مسکراتے ہوئے بولا، ہاں، چونکہ اب حالات ہمارے حق میں ہو چکے ہیں، میں جن باتوں کی وجہ سے پریشان تھا وہ معاملات حل ہو گئے ہیں، ہم دبئی آ چکے ہیں، اور اب مجھے یقین ہے مجھے کسی بھی اچھی کمپنی میں نوکری مل سکتی ہے، تو میں اپنے رشتے کو مزید یوں کھوکھلا نہیں رہنے دے سکتا۔ آج میں تمہیں اپنے ساتھ ڈیٹ پر لے کر جانا چاہتا ہوں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنی زندگی کی شروعات کریں، اپنے ماضی کے غموں کو بلا کر۔ تو بتاؤ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ یہ بات سن کر پریشا بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اس سے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ دبئی آتے ہی یہ سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسے تو لگا تھا کہ اب بھی اپنی گرل فرینڈ کے غم سے نکلنے میں ہو سکتا ہے
اعتصام کو کچھ مہینے مزید لگ جائیں۔ وہ بھلا کیوں انکار کرتی؟ وہ دن بہت اچھا تھا۔ اعتصام نے اسے بہت خوبصورت لال رنگ کا جوڑا لے کر دیا تھا۔ صرف اتنا ہی بلکہ ایک سیلون سے تیار ہونے کے لیے اس کی بکنگ بھی کرائی تھی۔ یہ بات پریچے کو اندر ہی اندر پریشان کر رہی تھی کہ ایک معمولی سی ڈیٹ کے لیے وہ اتنا تردد کیوں کر رہا ہے۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر اعتصام خود ہی بول پڑا، میں جانتا ہوں تم الجھن میں ہوگی کہ حالات ٹھیک نہ ہونے کے باوجود میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں۔ پریشے تم میری بیوی ہو، صرف تمہارا ہی نہیں بلکہ تمہارے احساسات کا بھی خیال رکھنا میرے ذمہ ہے۔ تم اپنے نکاح پر تیار نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اتنی دھوم دھام سے تمہاری شادی ہوئی تھی کہ تمہارے ارمان پورے ہوتے۔ سب کم سے کم ہم اپنی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں تم بالکل دلہن کی طرح میرے سامنے آؤ۔ یہ بات سن کر پریشے کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ اسے اعتصام جتنا اچھا لگتا تھا اگلے ہی لمحے پر وہ پہلے سے زیادہ اچھا محسوس ہونے لگتا۔ وہ اسے سیلون پر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اندر ہی اندر پریشے بہت سے ملے جلے جذبات کا شکار ہو رہی تھی۔ کبھی لگتا کہ یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن بہت اندر کہیں یہ احساس بھی تھا کہ جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، مگر کیا، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹوں بعد اعتصام اسے لینے کے لیے آ چکا تھا۔ جب پریشے تیار ہو کر باہر نکلی تو بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اعتصام تو کتنی لمحے اسے آنکھیں نہیں ہٹا پایا۔ پاکستان میں رہنے کے باوجود وہ کسی یونانی حسن کی دیوی لگ رہی تھی۔ نیلی کان سی آنکھیں اور گوری رنگت کے ساتھ مناسب سا سراپا، اور اس وقت وہ تیار ہوئے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ پریشے میں نے تو کبھی تمہیں اتنے غور سے دیکھا ہی نہیں جتنا ان چند لمحوں میں دیکھ لیا ہے۔ اعتصام صرف اتنا ہی کہہ سکا، جس پر وہ مسکرا دی۔ پریشے کو سب کچھ ہی نیا نیا اور کھلا ہوا لگ رہا تھا، جیسے زندگی اب بالکل سکون میں آ گئی ہو، لیکن وہ غلط تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تیار ہوئی تھی لیکن اعتصام نارمل کپڑوں میں ہی تھا۔ اس نے جیسے منہ بھی نہیں دھویا تھا۔ پریشے کو یہ بات بہت کھل رہی تھی، لیکن اس نے ایک مرتبہ کہنے سے احتیاط ہی برتی کیونکہ ابھی وہ کسی بات کو بھی اپنے درمیان میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ اعتصام اسے ایک بہت بڑے ہوٹل میں لے گیا۔ وہاں انہوں نے کھانا کھایا تو بل بہت زیادہ بنا تھا، اتنا کہ پریشے کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے کھل گئیں۔ اعتصام اتنا بل کیسے دو گے تم؟ ہم اتنا خرچہ کر کے دبئی آئے ہیں، پھر اتنا مہنگا کھانا، یہ سب کچھ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اس پر وہ مسکراتے ہوئے بولا، میری جان، یہ سبھی کچھ تمہارے لیے ہی ہے، پیسے تم سے بڑھ کر نہیں ہیں، اور آج تم نے جتنی خوبصورت لگ رہی ہو مجھے لگتا ہے میرے پیسے مڑ آئیں گے، سو ان کی پریشانی مت لو اور کھانا کھاؤ۔ پریشے خاموش ہوگی لیکن وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ الجھی ہوئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اعتصام اسے اپنے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں لے گیا۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ کھانا کھانے کے بعد وہ اسے کمرے میں لے جا سکتا ہے، سو پریشے کافی نروس تھی۔ وہ کمرہ بھی بہت عالیشان لگ رہا تھا، جیسے کسی محل کا ایک کونا ہو۔ کچھ دیر پریشے کے ساتھ وہاں پر بیٹھنے کے بعد اعتصام کے نمبر پر فون آ گیا اور وہ اپنا فون لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ پریشے کے دل کی دھڑکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، جیسے کوئی خطرہ ہے اور دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھ رہا ہے، مگر وہ خطرے کو اپنا دیکھ پا رہی تھی نہ سونگ پا رہی تھی۔ پتہ نہیں پریشے کے دل میں اس وقت کیا آئی، اس نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لی اور اعتصام کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن 10 منٹ ہو چکے تھے مگر اعتصام ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ پریشانی اس کے نمبر پر فون کیا تو وہ مسلسل بزی جا رہا تھا۔ یا اللہ، سب معاملات ٹھیک کرنا۔ اپنے دل کے لیے گھبراہٹ سے پریشان ہو کر اس نے دعا کی، اور شاید یہی وہ دعا تھی جس نے پریشے کو محفوظ رکھا تھا، جبکہ اس کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا، مگر دعا نے اس کی قسمت بھی پلٹ ڈالی تھی۔ دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھلا تو پریشان بے-سکون انداز میں دروازے کی جانب دیکھا، لیکن وہاں پر اعتصام کی بجائے کوئی اور شخص کھڑا ہوا تھا جو کہ اس کے باپ کی عمر کا تھا۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور کہا، یہ میرا کمرہ ہے۔ وہ آدمی مسکراتے ہوئے بولا، نہیں، یہ میرا کمرہ ہے۔ دیکھیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرے شوہر باہر گئے ہیں، آپ پلیز اپنے کمرے کا نمبر دوبارہ چیک کر لیں۔ پریشانی بڑی تہذیب سے اس آدمی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ جوں کا توں وہیں پر کھڑا رہا۔ مسٹر، دیکھیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جب وہ آدمی اپنی جگہ سے انچ بھی نہ ہلا تو پریشے نے سخت لہجے میں کہا، تو اس آدمی نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور دھیرے دھیرے پریشے کی جانب بڑھنا شروع کر دیا، جبکہ مارے گھبراہٹ کے اس کی بری حالت تھی۔ آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں چیخ چیخ کر سب کو بلا لوں گی۔ پریشے نے اسے دھمکی دی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، ہر لڑکی شروع میں یہی کہتی، لیکن جب ایک مرتبہ پیسے آنے لگتے ہیں تو خود ہی خاموش ہو جاتی ہیں۔ پر میں تمہیں تھوڑا پرسکون کر دوں،
یہ بات بتا کر کہ تمہارا شوہر تمہیں بیچ چکا ہے، اور وہ بھی بہت مہنگے داموں میں۔ احتسام نام ہی ہے نا تمہارے شوہر کا، میرا پرانا گاہک ہے، ہمیشہ چن چن کر ہیرے لا کر دیتا ہے مجھے، اب بھی کوہ نور سے کم نہیں تھمایا۔ یہاں سے جاتے ہی میں اسے بہت تگڑا بونس دینے والا ہوں، اور اگر تم میرے ساتھ کوآپریٹ کرو تو میں تمہارے متعلق بھی کچھ سوچ سکتا ہوں، ورنہ تمہارے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ تم میری بیوی بننے کے لیے تیار ہو۔ پریشا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، تمہارا شوہر طلاق نامہ تھما گیا ہے مجھے، باہر میرے اسسٹنٹ کے پاس موجود ہے۔ اب بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟ پریشا نے کیا ہی کہنا تھا، یہ سب باتیں سوچ سوچ کر اس کی تو سٹی ہی بٹی ہی گم ہو چکی تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے۔ دیکھیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دیں، اگر اس انسان نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو میں نہیں جانتی، میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، مگر وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا مجھے اندازہ نہیں تھا، مجھے جانے دیں، خدا کا واسطہ ہے آپ کو۔ وہ گر گرا رہی تھی مگر اس آدمی پر رتی برابر فرق نہیں پڑ رہا تھا، وہ پرسکون ہو کر کرسی پر بیٹھا اس کی بات سن رہا تھا۔ اپنی پوری معلومات دو مجھے، گھر کے متعلق، گھر والوں کے متعلق، ان کے نام سب کچھ، اور یہ بات میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ اس آدمی کی پرانی عادت تھی، اپنے پاس آنے والی لڑکیوں کا وہ پورا ڈیٹا رکھتا تھا کہ کل کو وہ بھاگ گئیں تو انہیں آسانی سے ریکور کر سکے۔ پریشا خاموش رہی تو وہ آدمی ایک جھٹکے سے اٹھا اور اٹھ کر پریشا کے منہ پر زوردار تھپڑ لگایا اور بولا، مجھے مجبور مت کرو، جو پوچھا ہے صرف وہ بتا۔ یہ بات سن کر پریشا کو یقین آ گیا کہ اس کی ہار ہو چکی ہے، اب یہی کچھ اس کے مقدروں میں لکھا جا چکا ہے، پہلے کوٹھے میں اور اب یہاں پر۔ وہ جتنا اسے بھاگ لیتی نہیں بھاگ سکتی تھی، تبھی اس نے اپنے مقدروں کو یوں ہی قبول کر لیا اور اس آدمی کو اپنا پورا بایو ڈاٹا دینے لگے، جسے سن کر وہ ایک دم سے چونکا اور بولا، یعقوب کا پورا نام بتاؤ۔ پریشا بہت حیران ہوئی، اس نے اپنے ابا کا پورا نام بتایا تو آدمی کے مزید پوچھنے پر یہ بھی بتا دیا کہ وہ یہیں دبئی میں کام کرتے تھے۔ اس پر وہ آدمی سپاٹ لہجے میں بولا کہ وہ میری کمپنی میں ہی کام کرتا تھا، اس نے ایک مرتبہ میری بیٹی کی جان بچائی تھی، خود جیل میں چلا گیا کیونکہ میری بیٹی سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور یعقوب نے اپنے اوپر الزام لے کر میری بیٹی کو بچا لیا۔ ہم عربی ہیں، ہم احسانات نہیں بھولتے، ایک احسان یعقوب نے ہی مجھ پر کیا، میری بیٹی کو بچا کر، اور آج ایک احسان میں یعقوب پر کر رہا ہوں، اس کی بیٹی کو بچا کر۔ میں اپنی غلطی کی تم سے معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ یہ میرا کام ہے، لڑکیاں خریدنا، انہیں استعمال کرنا اور پھر سمگل کر دینا، لیکن میں تمہیں بخش رہا ہوں صرف اس لیے کہ تمہارے باپ کی نیکی کام آ گئی ہے، تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دی تھی، سو پریشان مت ہونا، اور میں تمہیں تمہارے گھر بحفاظت پہنچا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ پریشا پیچھے ہکا بکا کھڑی اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ایسے بھی معجزے ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل ہوتے ہیں۔ وہ اپنے گھر سے ہی سلامت پہنچ چکی تھی، اس نے گھر جاتے ہی سب سے پہلے اس کو اس اٹھے کا نام دیا تھا، کیونکہ وہاں پر لڑکیوں کو یوں ہی اعتماد میں لے کر ان کو پہلے بھگا کر ان کی مدد کی جاتی، پھر ان سے نکاح کر کے انہیں کسی بھی ملک میں بیچ دیا جاتا۔ لیکن یہ تو پریشا کی قسمت اچھی تھی یا اس کے والدین کی دعائیں تھی کہ وہ بچ چکی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔